السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی بہت ہی زبردست ہے۔ آج کی کہانی میں بہت بڑا سبق ملنے والا ہے، آپ حضرات سنیے گا ضرور۔ ایک شکاری شکار کرنے کے لیے بہت بڑا جال بچھایا۔ تھوڑی ہی دیر میں اتفاق سے ایک پرندہ آ کر اس جال میں پھنس گیا اور پھرپھرانے لگا۔ وہ شکاری اس پرندہ کو جال سے چھڑایا اور چھڑا کر گھر لے گیا۔ اب اس کو ذبح ہی کرنے والا تھا، وہ پرندہ بول پڑا، اے بھلے مانوس، تو نے ہرن کو بھی ذبح کیا، بکرے کو بھی ذبح کیا، مرغے کو بھی ذبح کر کے کھا لیا، اب تو مجھے ذبح کر رہا ہے، حالانکہ میرے جسم میں اتنا گوشت بھی نہیں جس سے تیرا پیٹ بھر سکے۔ اگر تو مجھے چھوڑ دیتا ہے تو میں تجھے 3 نصیحت کروں گی، 3 انمول باتیں بتاؤں گی جس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا، لیکن ایک میری شرط ہے کہ 1 نصیحت تو میں تجھے ابھی کر دوں گی اور 2 نصیحت اس وقت کروں گی جب تو مجھے چھوڑ دے گا۔ چھوڑنے کے بعد میں جب اس دیوار پہ جا کر بیٹھ جاؤں گی تو اس وقت میں تجھے دوسری نصیحت کروں گی، اور تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب میں اس درخت کے ڈال پر جا کر بیٹھ جاؤں گی، اس کے بعد وہاں سے میں تجھے نصیحت کروں گی۔ پرندے کی یہ بات سن کر شکاری سوچ میں پڑ گیا، تجسس میں آ گیا کہ آخر پرندہ مجھے کیا نصیحت کرنے والا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر کہنے لگا پرندے سے، اچھا بابا ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، پہلے تو نصیحت تو کر۔ پرندہ پہلی نصیحت کرتا ہے کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کا تو کبھی بھی یقین مت کرنا۔ پرندے کی یہ نصیحت سن کر شکاری بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر اس پرندے کو چھوڑ دیا۔ پرندہ جب اس دیوار پہ جا کے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد وہاں سے دوسری نصیحت کرتا ہے، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کا کبھی بھی غم مت کرنا، اور جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد پرندہ کہتی ہے کہ بھلے مانوس، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، پتہ ہے میرے پیٹ میں 1 پاؤ بھر کا ہیرا ہے، 1 پاؤ بھر کا نایاب قیمتی پتھر ہے، اگر تم اس پتھر کو، اس ہیرے کو بازار میں فروخت کرتے تو اس سے تمہیں اتنے پیسے ملتے کہ تمہاری کئی نسلیں بیٹھ کر کھاتی، تم رئیس ہو جاتے، تم مالدار ہو جاتے۔ پرندے کی یہ بات جیسے ہی شکاری سنتا ہے، شکاری فوراً سوچ میں پڑ جاتا ہے، بہت ہی زیادہ سوچتا ہے، اپنے آپ میں غم کرتا ہے کہ ہائے ہائے میں نے بیکار ہی پرندے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جیسے ہی شکاری سوچ رہا تھا، پرندہ اس دیوار پہ سے اڑ کر اس درخت کے ڈال پر بیٹھا اور کہنے لگا کہ بھلے مانوس، میں نے تجھے پہلے نصیحت کی تھی کہ جو چیز نہیں ہونے والی ہے اس کا تو کبھی بھی یقین مت کرنا، اور تو میری باتوں پر یقین کر لیا۔ تجھے کیا پتہ نہیں کہ میرے پاس، میرے جسم میں 1 چھٹانگ کا گوشت ہے، 1 چھٹانگ کا پیٹ ہے، اور اس پیٹ میں 1 پاؤ بھر کا ہیرا کہاں سے آ جائے گا میرے پاس؟ 1 پاؤ بھر کا وزنی ہیرا میرے پیٹ میں کیسے آ سکتا ہے؟ پھر تو نے میری بات کا یقین کر لیا، اب تو نصیحت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر تو میری پہلی اور دوسری نصیحت پر عمل نہیں کیا تو اب میں تجھے آگے کیا نصیحت کروں؟ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ہے جو ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ ہم لوگوں چاہیے کہ اس کی نصیحت کو لیں اور اپنی زندگی میں لا کر ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو بہت کامیابی ملے گی۔ اس نصیحت پر عمل کرنے سے آپ کے بہت سارے کام حل ہو جائیں گے۔ لیکن آج کے دور میں ہر انسان اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کل عقل سمجھتا ہے، اسی بنا پر ہم لوگ نصیحت کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو
تو اپنے تجربے سے کرتا ہے، اپنی سمجھداری سے کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی ہمارا مخلص دوست، ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ، ہمارے استاد اگر نصیحت کرے تو ہم لوگ چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی بات ہمارے لیے فائدہ مند ہو، چاہے وہ کہنے والا کوئی بھی ہو، اس بات کو لے کر اپنے زندگی میں لانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگوں کے سارے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو بات اچھے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔